وہ بیان کر دوں گا کہ وہ کیا نعمت. تو رسول کریم علیہ السلام نے جب وہ حدیث پاک ہے کہ چوری کی فاطمہ مخزومیہ نے تو اس پر خطبہ دیا، تو لفظ اس میں بھی یہی آتے ہیں کہ پچھلی امتیں اس لیے برباد ہوئیں، اذا سرق فیہم الشریف ترکوہ، جب شریف آدمی ان میں کوئی وہ جرم کرتا تو اس کو چھوڑ دیتے، اور جب وضیع کرتا تو اس کو سزا دے دیتے. فرق حضور نے بھی کیا کہ کچھ لوگ شریف ہوتے ہیں، شریف یہ نہیں کہ نیکی والے شریف، وہ تو تقویٰ آ گیا، یہی کہ خاندان کے لحاظ سے، اس کی شہرت کے لحاظ سے وہ معزز گنے جاتے. لوگ جانتے کہ علاقے کے یار چودھری ہیں، معزز لوگ ہیں، تو فرمایا ایسے لوگ جو چوری کرتے تو چھوڑ دیتے، اور وضیع جو ذرا گھٹیا سمجھے جاتے وہ کرتے تو سزا دیتے تھے. اور یہ بھی اس وقت آپ کے سامنے آ کے جب جنگ حنین ہوئی ہے تو بدقسمتی سے مسلمان جو تھے نا وہ لوگوں کی تیروں کی بچھاڑ سے گھبرا کر دوڑ گئے. رسول کریم علیہ السلام کے ساتھ چند ساتھی رہ گئے. تو صحیح بخاری میں ہے کہ اس وقت آپ کے کھچر کی لگام جو تھی نا وہ آپ کے تایا زاد بھائی ابو سفیان بن الحارث نے پکڑی ہوئی تھی، اور رسول اللہ اس وقت کہہ رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں اس میں کوئی شک نہیں، اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. یہ بات آپ نے اس وقت یہ فخر کے طور پر نہیں، اللہ کی نعمت کا بیان کیا کہ میں کسی معمولی آدمی کا بیٹا ہوں. سارے عرب میں اس کی شہرت ہے، وادی بطا کا سید تھا، بادشاہ تک اس کو سلام کرتے تھے، اس لیے میں میدان چھوڑ جاؤں. نعمت کا حق یہ ہے کہ اگر کوئی ایسے خاندان میں پیدا ہو گیا ہے اپنی کوشش کے بغیر تو دوسروں کو حقیر نہ جانے، ان کے مقابلہ میں فخر نہ کرے. یہ کرے گا تو پھر قرآن کی اصلاح کے خلاف ہوگا. کس بات پر تم فخر کر رہے ہیں؟ وہ نہیں آدم و حوا کی اولاد، اللہ کے یہاں عزت پانی تقویٰ اختیار کرو. مگر یہ کہ اگر تم اچھے باپ کے بیٹے ہو تو دوسروں کی نسبت زیادہ ضروری ہے کہ تم شریف بن کر رہو. لوگ کہیں گے مولوی صاحب کا بیٹا ہو تو تم یہ کرتے. اسی لیے نوح علیہ السلام کا فرزند جو ہے اس کا حق زیادہ تھا کہ وہ نبی کے گھر میں جنم لیا تھا، اللہ نے اس کو موقع دیا تھا کہ وہ زیادہ اچھی تربیت پاتا، مگر وہ بعد کس میں نکلا، غرق ہو گیا. تو بعد میں جو ہے نا کہ آدمی اس نعمت کی قدر نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے، اچھا خاندان دیا، اس کا حق یہ تھا کہ وہ دوسروں کے مقابلہ میں فخر نہ کرتا، نہ ان کو حقیر جانتا. وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اسی کے پیدا کیے ایک آدم و حوا کی اولاد ہیں. مگر جیسے تندرستی اور حسن و جمال اور ذہانت وغیرہ یہ انعام اللہ تعالیٰ کسی کو دیتا ہے، اسی طرح شرافت نسب بھی قدرتی نصیب ہو جائے کہ وہ کسی اچھے گھرانے میں پیدا ہو گیا تو اس کو اللہ کی نعمت سمجھ کر پھر اس کا زیادہ حق ادا کرے. جیسے رسول کریم علیہ السلام کی اولاد ہے تو نبی علیہ السلام نے سنا کہ لوگ کہتے ہیں رسول اللہ کا جو ہے نا نسب یہ کوئی فائدہ نہیں دے گا، بات کو متوازن رکھے. تو اللہ کے رسول نے خطبہ دیا کہ میں نے سنا ہے کہ میرا رحم جو ہے یہ لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں دے گا. بالکل جھوٹ بولتے ہیں. میرا جو ہے نا سبب اور نسب اور سحر لوگوں کو قیامت کے دن فائدہ دے گا جب وہ اس کا حق ادا کریں گے. میرے سسرال ہوں گے، میرے داماد ہوں گے، میرے خان، اگر وہ یہ خیال کریں کہ ہم رسول اللہ کے بچے ہیں، ساری دنیا ہماری طرف دیکھ رہی ہے، ہم اچھائی کریں گے تو لوگ اس کو نمونہ بنائیں گے، برا کریں گے تو بہانہ میں لوگوں کو ملے گا کہ رسول اللہ کے اپنے گھر والے ایسے کرتے. اور اسی اصول کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام کے گھر میں جو ازواج مطہرات آئیں، اللہ نے کہا تمہاری پوزیشن دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہے، تم نیکی کرو گی 2 گنا ثواب، اور برائی کرو گے عذاب بھی 2 گنا ہوگا. اس لیے خاندان کا شرف اگر کسی کو مل جائے جس میں اس کا کوئی دخل نہیں، تو جیسے اور نعمتیں اللہ کی طرف سے نعمت ضرور ہے، مگر اس کا یہ حق نہیں بالکل کہ وہ دوسروں کو حقیر جانے اور ان کے مقابلہ میں تکبر کرے اور فخر کرے. پھر اس نے نعمت کا حق ادا نہیں کیا. جیسے تندرست کسی لولے لنگڑے کو دیکھ کر مذاق اڑائے تو بیوقوف آدمی. وہ اللہ کے رسول کا اسوہ دیکھے کہ جب بھی حضور علیہ السلام ایسے کسی ناقص الخلقت کو دیکھتے سجدے میں گر جاتے اور کہتے شکر ہے اس اللہ کا جس نے اپنی بہت سی مخلوق میں سے مجھ کو بہتر بنایا. یہ ہے جس کو اللہ فضل اللہ بعض ملاباز کہتا. عورتوں کے مقابلے میں مردوں کو کچھ باتیں عطا کر دی ہیں. سورہ نساء میں کہا کہ کیوں جلتی ہو، لا تتمنوا ما فضل اللہ بہ بعضکم علی بعض. اگر مردوں کو کچھ چیزیں اللہ نے دی ہیں جو تمہیں نہیں دی تو اس پر جلو نہ. باقی جو ہے نا اللہ کا فضل تلاش کرنا کہ جنت میں تم آگے نکل جاؤ، وہ راستہ کھلا. جہاں تک کسب کا تعلق کہ اپنی محنت سے جو حاصل کرنا اس میں اور مردوں سے بھی آگے نکل سکتی، ادھر بھاگو. یہ جو اتفاقی طور پر اور قدرتی طور پر اللہ نے کسی کو کوئی چیز زیادہ دے دی، اس پر نہ وہ فخر کرے نہ دوسروں کی تحقیر کرے. یہ باتیں جو ہے نا بالکل غلط ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو یہ شرافت نسبی کی وجہ سے فخر کریں گے
اور دوسروں کو حقیر جانیں گے۔ اوپر ان کا ذکر بھی بہت آیا کہ ایسے لوگ پھر حرکتیں کیا کرتے ہیں، جب اس نعمت کی قدر کرنے کی الٹا سمجھ لیتے ہیں کہ ہمارا اللہ نے کو قرضہ دینا تھا اس لیے ہم اس خاندان میں پیدا ہوں، دوسروں کو گھٹیا، تو پھر وہ مذاق اڑاتے ہیں۔ آیتیں پہلے یہی آتی ہیں کہ کوئی گروہ دوسرے گروہ کا مذاق نہ اڑائے۔ تندرست پیدا ہو گیا تو تم لولے لنگڑوں کا مذاق اڑاؤ، اگر سید پیدا ہو گیا تو دوسرے لوگوں کو حقیر جان کر ان کے ٹھٹھے کرو، ہو سکتا ہے کہ وہ آخرت میں اللہ کی عدالت میں تم سے بہتر ثابت ہو، تم پیچھے رہ جاؤ، بلال سب سے آگے جنت میں چلا جائے۔ جو اپنے کرنے کے کام ہے نا تمہارے، ان میں بڑھنے کی کوشش کرو۔ جو پیدائشی طور پر اللہ نے کسی کو کوئی چیز زیادہ دے دی، کوئی کم دے دی، اس کا خیال نہ کرو۔ اس لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو اس نسب پر فخر کرتے تھے نا، دوسروں کو حقیر جانتے، اس کا رد کیا میرے بھائی عزیزو۔ یہ جو ہے نا کہ ایک اچھے خاندان میں پیدا ہوا، اس کے والدین کی شہرت اچھی ہے، تو اس کا حق یہ بنتا ہے کہ وہ بھی اپنا کردار اچھا رکھے۔ جیسے حضور نے فرمایا میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، یہ دوسروں کے مقابلے میں فخر کرنے کے لیے نہیں، ایک حقیقت کہ اللہ نے مجھے ایسے گھرانے میں پیدا کیا۔ اور آپ نے یہ بھی سنا مسلم شریف میں ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ بذات خود اللہ کے نبی رسول ہیں، اور خاندان کیا بالکل ایسے ہے جیسے نا ایک ایسی روڑی پر گندگی کے ڈھیر پر اگا ہوا پودا ہوتا۔ معاذ اللہ آپ کے نسب کی توہین کی۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ممبر پر بیٹھ کر فرمایا میں کون ہوں؟ کہنے لگے آپ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، اللہ کا رسول ہوں میں، محمد ابن عبداللہ ہوں، ابن عبد المطلب ہوں، ابن ہاشم ہوں، ابن عبد مناف ہوں۔ اللہ نے ابراہیم کی نسل میں سے اسماعیل کی ذریت کو چنا، اس میں سے قریش کو چنا، قریش میں سے ہاشم کی اولاد کو چنا، اور اس میں سے خدا نے مجھے چنا۔ اس لیے یہ بھی شرف مجھے حاصل ہے۔ تو اسی شرف کو اگر دوسروں کے مقابلے میں فخر کے لیے استعمال کرے گا، نعمت کی ناشکری ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کو غلط استعمال کرے۔ فخر کیوں کرتا؟ فخر کرے اپنے ذاتی اعمال پر۔ اگر یہ نعمت نصیب ہے اس کا شکریہ ادا کرے، زیادہ جھک جائے، جیسے پھلدار درخت جو ہے نا وہ زیادہ جھک جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر قدرتی طور پر مجھے ایسے اچھے آدمی کے گھر میں پیدا کر دیا تو میں اپنے آپ کو اس موقع سے فائدہ اٹھانے والا بناؤں کہ نیک کی اولاد۔ جو بروں کے گھر میں پیدا ہو بیچارے کے راستے میں بڑی رکاوٹ ہے، ماحول نہیں اچھا ملا۔ اگر اچھا ماحول ملا ہے تو اس سے